اللہ والوں کی زندگیوں کا یہ اہم ترین میسج ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر اور قضا پر اس طرح سے راضی رہتے ہیں کہ اس سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کرتے۔ آج ہمارے یہاں حالات ذرا سا اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں مکی دور یاد آنے لگتا ہے اور جانے کن کن چیزوں کی دہائی دینے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے اعمال کا تجزیہ کریں، اپنی تربیتوں کا جائزہ لیں۔ معمولی سا حالات تبدیل ہوئے، عہد مکی یاد آنے لگتا ہے۔ مکہ کا عہد اتنا سستا نہ تھا جتنے سستے میں ہم اور آپ بریانی والی زندگی گزار لے رہے ہیں۔ نہ مکہ کا عہد سستا اور ہلکا تھا، نہ مدینہ کے مظالم میں بھی کوئی بہت زیادہ کمی ہے۔ ظلم کی شکلیں بدلی ہیں مکہ اور مدینہ میں۔ مکہ میں ظلم کرنے کے انداز الگ تھے، مدینہ میں ظلم کرنے کا انداز جنگیں تھوپنا رہا۔ 8 سال کے ٹائم پیریڈ میں جس پیغمبر پر 74 جنگیں تھوپی گئی ہوں اور جس پیغمبر کے کلیجے نے 74 جنگیں برداشت کی ہوں، بتائیے کیا اس سے زیادہ مضبوط کلیجہ بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ مکہ میں الگ انداز سے ظلم ہوتا رہا، مدینہ میں الگ انداز سے ستم آرائیاں، ستم ظریفیاں ہوئی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے دونوں چیزیں برداشت کی ہیں، تب جا کے اسلام کا گلشن لہلہا رہا ہے۔ اور یہ ہمیشہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اسلام جسے ہم کہتے ہیں وہ مسلسل شہادتیں چاہتا ہے، وہ مسلسل قربانیاں چاہتا ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ کربلا سے پہلے بھی کربلا جیسے حالات رہے، کربلا کے بعد بھی کربلا سے ملتے جلتے یا 19-20 کے فرق کے ساتھ حالات رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ یہ کبھی صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے، کربلا اس کا نہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نہ اینڈنگ پوائنٹ۔ کربلا ایک تسلسل کی ایک کڑی ہے، ایک پوری چین ہے، اس چین کا ایک حصہ ہے۔ ہاں کربلا کے کچھ امتیازات ہیں جس کی وجہ سے معرکہ کربلا ایک ریگولر استعارہ بن گیا، ورنہ اقبال کی زبان میں کہیے تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ ایک طرف مصطفیٰ کا چراغ ہے اور ایک طرف ابو جہل کا چراغ ہے، جلتے دونوں رہیں گے اور لڑتے بھی دونوں رہیں گے۔ لوگوں کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کس چراغ کا ساتھ دینا ہے۔ یہ لڑائیاں ہمیشہ سے رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ کبھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے مقابلے میں نمرود آتا ہے، ابراہیم کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم کو چند چیزوں کے ذریعے سے آزمایا۔ ابراہیم کی استقامت کا عالم یہ انعام عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے لوگوں کی امامت عطا فرماؤں گا۔ دراصل یہ صرف ایک کیس ڈسکس نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کا ایک اصول ڈسکس ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے کہ آزمائشوں پر کھڑے اتریں، اور جب آزمائشوں پر کھڑے اتر جاتے ہیں تو ابراہیم خلیل اللہ بنتے ہیں۔ یہ کو بند کر دی۔ تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ کبھی حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون رہا ہے، کبھی محمد عربی کے مقابلے میں ابو جہل اور مشرکین مکہ رہے ہیں، کبھی حسین ابن علی کے مقابلے میں یزید رہا ہے، اور آگے بھی یہ سلسلہ دراز ہوتا رہا۔ آج بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں نوبت آ رہی ہے کہ ایمان کے تحفظ کی فکر کریں۔ اگر حقانیت پر حملے نہ ہوتے تو ایمان کے تحفظ کا نہ ٹائٹل بنتا نہ ضرورتیں پیش آتی۔ یہ سلسلہ رہا ہے اور رہے گا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم ان قربانیوں کی داستانیں تو یاد رکھتے ہیں، اس کے پیچھے کار فرما جو جذبہ ہے اور استقامت کا سبق ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور ہمارے اپنے حصے کی جو قربانیاں ہیں اسے نگل جاتے ہیں، اپنے کاموں کا احساس نہیں کرتے۔ اور اسی وجہ سے پیغمبر اسلام نے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، بچ کوئی نہیں پائے گا۔ اور ایک آدمی ایک اینگل سے ذمہ دار نہیں، ایک آدمی 10 اینگل سے ذمہ دار ہے، اور جس نے کسی بھی اینگل کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کوتاہی کی وہ شخص اللہ کی بارگاہ کا مجرم بنتا ہے۔ مثال کے طور پر
آپ یہاں پر سننے کے لیے آئے ہیں. یہ کرسیاں اس لیے نہیں بچھائی گئی کہ آپ اس گاؤں کے باشندے ہیں. یہ کرسیاں اس لیے بچھائی گئی ہیں کہ آپ میلاد کی محفل میں کچھ بھلی باتیں سنیں. اگر ان کرسیوں پر آپ براجمان ہوں اور محفل کی باتیں نہ سنیں تو ان کرسیوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. اگر یہ کرسی آپ نے لگائی ہے کہ اس کرسی سے واعظ و نصیحت کی باتیں ہوں اور یہاں آ کے میں جوکری کرنے لگوں, ہنسی مذاق اور مسخرہ پن کرنے لگوں, تو ہو سکتا ہے آپ تو ہنس کھل کے مست ہو جائیں کہ مولانا صاحب نے دل خوش کر دیا, لیکن فرشتوں نے نوٹ کر دیا ہے کہ مولانا صاحب نے اللہ کی مخلوق کا کتنا حق چھینا ہے, اور مولانا صاحب کو اپنے ایک ایک لفظ کا اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. بھولی مخلوق کوئی سوال کرے یا نہ کرے, اللہ کی بارگاہ سے کوئی بچ نہیں پائے گا. یہ ایک لمبا تسلسل ہے. ہم باپ ہیں تو ہم سے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور سیم ٹائم اولاد ہیں تو باپ کے بارے میں سوال ہوگا. ہم سیم ٹائم کسی کے بھائی ہوں گے تو بھائیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پڑوسی ہوں گے تو پڑوسیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کسی کے شاگرد ہیں تو استاذ کے بارے میں, کسی کے مرید ہیں تو پیر کے بارے میں, پیر ہیں تو مرید کے بارے میں. اسی طرح سے ایک لمبا دائرہ ہے. ایک ایک انسان کے اندر دسیوں ذمہ داریاں چھپی ہوئی ہیں, اور ایک لمبی داستان ہے ذمہ داریوں کی. ہم اگر کسی مدرسے کے مدرس ہیں تو جتنی دورانیہ کا ہم نے اجارہ کر رکھا ہے, ملازمت قبول کر رکھی ہے, مان لیجئے کہ صبح 7 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ہم مدرسے کے ملازم ہیں, تو اگر اس ملازمت میں ہم کوتاہی برتتے ہیں, اس دوران صرف موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے نہیں, یا ٹائم پر حاضری نہیں دیتے, یا کچھ بھی آنا کانی کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے مینجمنٹ ہمارا گریبان نہ پکڑے, لیکن اللہ کے فرشتوں کی گرفت سے کوئی بچ نہیں پائے گا. سب جگہ یہی کہانی ہے. ہم جہاں کہیں بھی ہیں ذمہ دار ہیں, اور ہم پر اجتماعی ذمہ داریاں ہیں انفرادی ذمہ داریوں کے علاوہ. یہ تو انفرادی ذمہ داریوں کی بات کی, اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں. ہم نبی کی امت ہیں تو امت ہونے کے ناطے بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں. اگر کسی دور میں امت جاہل ہے تو امت کے پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ امت کو علم عطا کریں. اگر امت بے وقوف ہے تو دانشوروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امت کی صلاح و فلاح کے لیے اپنی دانش کا استعمال کریں. اگر امت بکھراؤ کا شکار ہے اور کسی کو اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ اس کی باتیں سنی مانی جاتی ہیں, تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف ناز نخروں میں نہ الجھا رہے, بلکہ اپنے پاور کا استعمال کر کے اللہ کی ٹوٹی بکھری ہوئی مخلوق کو متحد کرنے کی کوشش کرے. اور کوئی اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتا, اجتماعی ذمہ داریوں کو, تو اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب دہ ہونا پڑے گا. بڑا آسان ہوتا ہے عہدے قبول کر کے مالائیں پہن لینا, بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے عہدوں کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا. امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر جو کچھ کیا وہ ایک عظیم ترین نواسے ہونے کا حق ادا کیا, اور نواسے ہونے کی ذمہ داریاں پوری کی. فضیلت والی بات ہے رسول اللہ کا نواسا ہونا, اور سیم ٹائم نہایت ذمہ داری والی بات ہے رسول اللہ کا نواسا ہونا. امام علی مقام نے جہاں اپنے لیے فضیلتیں جمع کی, وہیں پر اپنی ذمہ داریاں بھی ایمانداری کے ساتھ بدرجہ اتم پوری کی, اور قیامت تک کے لیے ایک مثال پیش کی کہ جب تک حسین زندہ ہے, حسین کے نانا کی شریعت کے ساتھ کوئی کھلواڑ برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ کربلا کا سبق ہے. کربلا کا سبق صرف چکنی چپڑی داستان نہیں ہے جہاں ایموشنل باتیں کر لی جائیں اور رطب و یابس آپ کو پروس دیا جائے اور اپنی آخرت کو داؤں پہ لگا دیا جائے اور صرف وقتی وہی مقصود نظر ہو, بلکہ کربلا کے پیچھے اہم ترین مقاصد شریعت چھپے ہوئے ہیں. جب تک ان کو پہچانا نہیں جائے گا, نہ کربلا والوں کے ماننے کا حق ادا ہو سکتا ہے, اور نہ ہی کربلا سے کوئی خاطر خواہ سبق حاصل کیا جا سکتا ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی پیش کی, اس قربانی کو ذرا سلیقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ماجرا کیا تھا, یزید کیا چاہتا تھا, امام علی مقام کیا چاہتے تھے, ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب کیا ہے. اگر ہاتھ میں ہاتھ دے لیتے, یزید کو اپنا امیر مان لیتے, تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی. ان تمام مباحث کو بہت سلیقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے سوال آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں تاکہ آپ کی مزید توجہ ہو. اب اگر آپ کی مزید توجہ ہے تو میں ذرا سا آگے ان باتوں کو بڑھاؤں, لیکن میری گزارش ہے نہ کوئی نعرہ, نہ کوئی بہت ہائی ہلڑ, نہ کوئی نظر و نیاز.
جو باتیں پیش کروں انہیں توجہ کے ساتھ سن لیں تاکہ ان کرسیوں پر بیٹھنے کا حق ادا ہو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیدائش کے ساتھ ہی یہ مشہور ہو گیا تھا کہ انہیں ایک دن شہید کیا جائے گا۔ اب یہاں پر رسول اللہ کا کلیجہ دیکھیے کہ جس نانا کو یہ سب کچھ علم ہے، اور علم بھی ایسا یقینی کہ مٹی بھی فرشتے نے پیش کر دی کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی نشانی یہ ہے کہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے وہ دن آپ کے نواسے کی شہادت کا دن ہوگا۔ اتنا یقینی علم، اتنا یقینی علم کسی کے پاس ہو، یہ کوئی میڈیکل سائنس کی ایک سنگل رپورٹ نہیں ہے، یہ علم یقین ہے، یہ نبی کا علم ہے، وحی کا علم ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ اسپیشل علم ہے۔ نبی کو 100% یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ میرے اس بیٹے کو ایک دن شہید کیا جائے گا۔ اب مجھے بتائیے، اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ اس کی اولاد کو ایک دن شہید ہو جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، جانا تو سب کو ہے، لیکن ایک کانفیڈینشل رپورٹ کسی کے پاس ہو تو اس اولاد کی پرورش کرنا ماں باپ کے دل پر کتنا بھاری گزرتا ہے وہی ماں باپ جانتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، اللہ نہ کرے، 100 بار نہ کرے، میڈیکل رپورٹ اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ آپ کا بچہ جناب زیادہ 5 سال تک آپ کے پاس رہ پائے گا، اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ 5 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماں باپ اس دن سے بجھ جاتے ہیں جب ان کے کانوں کو یہ بات سننے کو ملتی ہے۔ 5 سال ابھی باقی ہیں، لیکن وہ 5 سال کا ایک ایک دن ان کے لیے قیامت ہوتا ہے۔ کس طرح سے وہ دن گنتے ہیں، کس طرح سے راتیں گزارتے ہیں، اور جوان ماں باپ بھی یہ الفاظ سننے کے بعد بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ نانا کو معلوم، ماں کو معلوم، والد کو معلوم، عام صحابہ کو معلوم، گھر والوں کو معلوم کہ انہیں شہید کیا جائے گا، اور یہ ان کی شہادت گاہ کی مٹی ہے۔ کس کلیجے کے ساتھ حسین کی پرورش ہو رہی ہے۔ ایک دن سینہ کو بھی کر لینا، تازیہ نکال لینا، حسین کے نام کے کھچڑا کھا لینا، شربت پی لینا، اور یا حسین کہہ کے اپنے دل کو تسلی کر دینا، یہی امام علی مقام کی محبت کا حق ادا ہو گیا۔ کربلا صرف 10 دن کا کربلا نہیں ہے، جس دن حسین پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے ذہنوں میں کربلا بپا ہے، اور اسی کربلا کی ذہنیت کے ساتھ حسین کی پرورش ہوتی ہے۔ بلکہ فرشتے نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں حضرت امام علی مقام تھے، فرشتہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کو من جانب اللہ اختیار دیا جاتا ہے کہ یا تو آپ اپنے صاحبزادے ابراہیم کو اختیار کر لیں یا آپ اپنے نواسے حسین ابن علی کو اختیار کر لیں، یہ دونوں آپ کے پاس بیک وقت نہیں رہ سکتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، فدیتو ببنی ابراہیم، میں نے اپنے اس بیٹے یعنی اس نواسے حسین کو اپنے بیٹے ابراہیم کو دے کر کے حاصل کیا ہے۔ حسین الٹرنیٹ ہے حضرت سیدنا ابراہیم ابن محمد، حضور کے سب سے چھوٹے صاحبزادے کے، انہیں اٹھا لیا گیا اور امام علی مقام کی جان بخشی گئی۔ یہی اللہ کی قضا میں تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ نے حسین ابن علی کو یہ کہہ کر کے چوز کیا کہ اگر ابراہیم جاتے ہیں تو میرے دل کو سب سے زیادہ غم ہوگا باپ ہونے کے ناطے، لیکن حسین جاتے ہیں تو میرے دل کو تو غم ہوگا، ساتھ ہی میری بیٹی فاطمہ کو بھی غم ہوگا، اور فاطمہ کا غم میرے لیے دوہرا غم ہے، اس لیے آپ نے حسین کو اختیار کیا اور حضرت ابراہیم کو جانا گوارا کیا۔ یعنی حسین صرف حسین نہیں ہے، حضرت ابراہیم کا بدل بھی ہیں۔ حسین صرف زبان سے کہے ہوئے بیٹے نہیں ہیں، حسین مفدی بیٹے ہیں جن پر اپنے ایک بیٹے کو قربان کیا گیا ہے اور بدلے میں حسین کو لیا گیا ہے، چوز کیا گیا ہے۔ ایسے نواسے ہیں حضرت امام علی مقام۔ اس مزاج کے ساتھ رسول اللہ نے تربیت کی، یعنی امام علی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ نانا کے دین پر بعد میں قربان کیا ہے، نانا نے اپنا بیٹا حسین پر پہلے قربان کیا ہے۔ اس نہج کے ساتھ، اس طریق کے ساتھ، اس بڑے دل کے ساتھ اور اس مزاج کے ساتھ تربیت ہوئی ہے امام علی مقام کی تربیت۔ جب ایسے ماحول میں کسی کی پرورش ہو، اتنی فداکاری اور قربانیوں کے ساتھ کسی کی پرورش ہو، اور اتنے بڑے جگر گردے کے ساتھ کسی کی پرورش ہو، تو وہ شخصیت حسین بنتی ہے۔
تو اس طرح سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوئی۔ اب جیسے جیسے امام علی مقام بڑے ہوتے گئے، یہ بات بھی شہرت پاتی گئی کہ ایک دن انہیں شہید ہونا ہے، پتہ نہیں وہ وقت کب آ جائے، اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا، وقت بھی گزرتا رہا، امام علی مقام کی عمر ہوگی تقریباً 56 سال، اور اس 56 سال کے دوران جب آپ کی عمر ہوئی تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے، جو حضور کے زمانے میں بوڑھے صحابہ تھے، بزرگ صحابہ تھے، وہ چل بسے تھے، اور حضور کے زمانے میں امام علی مقام کی عمر تقریباً 7 سال کی تھی، وہ 56 سال کے ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا؟ بڑے صحابہ میں اب وہ لوگ تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے۔ حضرت امام علی مقام 56 سال کی عمر میں صرف نواسہ رسول نہیں، بزرگ ترین صحابی رسول بھی ہیں، صحابی رسول بھی وہی بزرگ ہیں، اور نواسہ رسول، رسول اللہ کی اکلوتی نشانی بھی وہی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت امام علی مقام کی شخصیت مدینہ منورہ کی مرکزی شخصیت تھی۔ ادھر حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، اور ان کے بعد آپ کا بیٹا نالائے خلف یزید جانشین بن بیٹھا، اور اس نے کوفہ اور اس کے علاوہ یہ مصر اور مدینہ منورہ اسپیشل ان جگہوں کے گورنرز کو خطوط لکھے کہ ان لوگوں سے، جو ان بستیوں میں رہتے تھے، ان لوگوں سے میرے نام پر بیعت لی جائے۔ اب اس بیعت کا مطلب سمجھ لیجئے، اس بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو حاکم اسلام، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، تو اسے حاکم اسلام، بادشاہ اسلام اور مسلمانوں کا امیر مان لیا ہے۔ اور بادشاہ اسلام، بادشاہ ہونا الگ ہے، بادشاہ اسلام ہونا بہت الگ ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، بادشاہ صرف بادشاہت کرتے ہیں، بادشاہ اسلام شریعت مطہرہ کا نفاذ کرتا ہے۔ بادشاہ اسلام حکم دیتا ہے تو کسی نئی جگہ پر جمعہ قائم ہوتا ہے، بادشاہ اسلام کے یہاں شہادت گزرتی ہے، تب جا کے مانا جاتا ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا یا رمضان کا چاند نظر آ گیا، روزے رکھے جائیں گے یا نہیں رکھے جائیں گے، عید منائی جائے گی یا نہیں منائی جائے گی۔ بیسیکلی یہ فیصلہ بادشاہ اسلام کا ہوا کرتا ہے۔ بادشاہ اسلام وہ عظیم شخصیت ہوا کرتا ہے، جو اہل ہو تو اسی کو حکم ہے کہ وہ نماز پنجگانہ کی امامت کرے۔ یعنی بادشاہ اسلام صرف کرسی پر براجمان آرام کرنے والا شخص نہیں ہوتا، بادشاہ اسلام اپنے آپ میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے والی عظیم ترین شخصیت بھی ہوتی ہے، اور عام لوگوں پر ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ اسلام کی فرما برداری کریں اور اس کی بغاوت نہ کریں۔ تو یہ ہوتا ہے بادشاہ اسلام۔ یزید جس کرسی پر بیٹھا تھا، وہ کرسی صرف بادشاہت کی کرسی نہ تھی، وہ بادشاہ اسلام کی کرسی تھی۔ اگر امام علی مقام حسین ابن علی یزید کو اپنا امیر مان لیتے تو امیر ماننے کا مطلب ہوتا کہ یزید کی فرما برداری کرنا امام علی مقام پر واجب ہوتا۔ اگر یزید کہیں امامت کر رہا تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا امام علی مقام کو نماز ادا کرنا ہوتی، یہ حضرت امام علی مقام پر شرعاً ضروری ہوتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ایک ظالم انسان کو اپنا امیر اور مسلمانوں کا بادشاہ مان لیں؟ اور ظالم یوں کہ یزید وہ کم نصیب انسان ہے جس کے گناہوں کی ایک لمبی چوڑی داستان مورخین نے لکھی ہے، خاص طور پر امام جلال الدین سیوطی نے جو یزید کے بڑے بڑے جرائم لکھے ہیں، وہ جرائم سنیں، اور ان جرائم میں بھی جو پہلا جرم ہے یزید کا، کان کی روئی نکال کر کے میں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے، یزید کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ نمازیں چھوڑتا تھا۔ کیا آج ہمیں لگتا ہے کہ نمازیں چھوڑنا جرم ہے؟ اور یہ سب کی کہانی ہے، جو سینہ پیٹ کے یا حسین کہتے ہوں یا ہاتھ اٹھا کے یا حسین کہتے ہوں، دونوں طبقات میں یہ باتیں نظر آتی ہیں کہ وہ نمازیں دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ یہ ٹھیٹھ یزیدی کام ہے، بھلے نام حسین کا لیا جائے۔ عربی زبان کا ایک بڑا شاعر فرزدق، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ واقعتاً ان کی باتوں میں بھی بڑاپن پایا جاتا ہے۔ جب امام علی مقام مکہ مکرمہ سے کوفہ آ رہے تھے، راستے میں اس سے ملاقات ہو گئی، حال احوال کے بعد میں اس سے کوفہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بڑا جامع جملہ بولا، کوفہ والوں کے دل میں آپ کی محبت ہے، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہے۔ یہ ایک جملہ شاعر کا ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ امام علی مقام کی محبت کی قیامت تک کی داستان ہے
کہیں نہ کہیں حسین کا نام لینے والوں میں آج بھی یہ بات پائی جاتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے دلوں میں امام علی مقام کی محبت ہے، لیکن اس میں بھی کئی بار شبہ نہیں ہے کہ بارہا ہمارا عمل ٹھیٹھ یزیدی عمل ہوتا ہے. اگر حسین کی محبت کا دم بھرنا، دل میں حسین کی محبت رکھنا، لیکن کام حسینی نہ کرنا، یزیدی کام کرنا، یہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو یہ تو یزیدیوں کے اندر بھی تو پایا جاتا تھا، کوفیوں کا بھی تو مزاج یہی تھا. پھر کیا تک بنتا ہے کوفیوں پر لعنت بھیجنے کا؟ پھر کوفیوں پر ملامت کس طرح سے بھیجی جا سکتی ہے؟ اگر ان کا یہ جرم تھا تو یہ جرم تو کہیں نہ کہیں شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم سب بھی تو کر رہے ہیں. نام حسین کا لے رہے ہیں، کام یزید کا کر رہے ہیں. یہ جو دوہری پالیسی ہے، یہی تو چوک ہوئی تو کوفیوں سے. لیکن کیا منافقت ہے زمانے کی. آج بھی یہی روش حسین کے ساتھ جاری ہے. نام حسین کا بھرپور لیا جاتا ہے اور کام یزید کا بھرپور کیا جاتا ہے. یزید کا پہلا جرم تھا نمازیں چھوڑنا. یزید کا دوسرا جرم شراب پینا اور فخریہ طور پر شراب پلانا. شراب پینا ایک جرم، شراب پلانا اپنے حواریوں کو یہ دوسرا جرم. یزید یہ کام کرتا تھا. تیسرا جرم زنا، اور زنا کو اس نے حد سے زیادہ عام کر دیا تھا. تو یہ یزید کے بڑے جرائم کی لسٹ ہے، اور یہ اس کی ابتدا. اور اس کے بعد میں جب وہ کھل گیا، اس کا سینہ کھل گیا اور گناہوں پر جری ہوتا گیا، امام علی مقام کو بھی اس نے شہید کر ڈالا، تو پھر تو اس کی جسارتیں حد سے زیادہ بڑھیں. اور ایک وقت آیا کہ اس نے مکہ مکرمہ پر اٹیک کروایا امام علی مقام کی شہادت کے بعد. اور مکہ مکرمہ پر جب مکہ اس کے مدینہ منورہ اس کے کنٹرول میں نہ آیا، تو مدینہ منورہ پر اس نے یکبارگی حملہ کروایا. مدینہ کی عورتوں کو اپنی فوج پر حلال قرار دیا. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، یہاں تک کہ ممبر رسول پر گھوڑوں کی گندگی پہنچی. روزہ رسول کی بے حرمتی کی گئی. اور مدینہ منورہ سے فارغ ہو کر کے مکہ مکرمہ پہنچا تو مکہ مکرمہ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں پر رہا کرتے تھے. ان کی قیادت کافی مضبوط تھی. اور جب مکہ پر اس کا ہولڈ نہ ہو پایا تو اس نے گوپھنوں سے پتھروں کی بارش کروائی، جس کی وجہ سے کعبہ معظمہ کا گلا پھٹ گیا. کعبہ معظمہ کی کچھ دیواریں منہدم ہوئیں، اور کعبہ کے آس پاس اتنے پتھر جمع ہو گئے کہ ایک وقت آیا کہ ان پھینکے گئے پتھروں کو جمع کر کے کیا گیا تو ایک مسجد تعمیر ہونے بھر وہ پتھر ہو گئے تھے. لیکن یہ جسارتیں بعد میں بڑی ہیں. پہلی جسارتیں اس کی یہ ہیں: نمازیں چھوڑنا، شراب پینا، شراب پلانا، زنا کرنا. یہ اس کی بنیادی ابتدائی جسارتیں ہیں، اور یہ اس کے بڑے جرائم تھے. یعنی امام علی مقام کے زمانے تک کا یزید یہ ہے. یہ بعد کا یزید ہے. امام علی مقام کی شہادت کے بعد کا یزید ہے جو مدینہ پر اٹیک کرواتا ہے. امام علی مقام کی شہادت کے بعد کا یزید ہے جو مکہ پر اٹیک کرواتا ہے. مسجد نبوی کی بھی بے حرمتی اور خانہ خدا مسجد حرام کی بھی بے حرمتی، یہ بعد کے قصے ہیں، یہ بعد کا یزید ہے. حسین کی نظر میں جو یزید ہے وہ یہ ہے: شراب پینے پلانے والا، زنا کرنے والا، نمازیں چھوڑنے والا. اگر امام علی مقام حسین ابن علی یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے لیتے تو امام علی مقام پر لازم ہوتا شرعی طور پر کہ وہ یزید کی اقتداء میں وقت آنے پر نماز پڑھیں، یزید کی بغاوت نہ کریں، اور یزید کی فرما برداری میں جو بھی اس کا حکم ہو بجا لائیں. حسین نہیں چاہتے تھے کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں جو شخص ایسا فاسق و فاجر ہے. اور یہ بات اس لیے اور زیادہ ضروری تھی امام علی مقام کے لیے کہ حسین کا ہاتھ دینا اب تنہا حسین کا ہاتھ دینا نہ تھا، بلکہ اگر حسین ہاتھ دیتے تو بہت سارے لوگ ایکسکیوز پیش کرتے کہ جب اتنے بڑے صحابی، اتنی محترم ہستی، رسول اللہ کی یادگار، رسول اللہ کے نواسے نے اس کو اپنا امیر مان لیا ہے تو ہمیں اپنا امیر ماننے میں کیا مذائقہ ہے. اور یہی باتیں علماء کو، خواص کو زیادہ تر پریشان کرتی ہیں. مولانا صاحب بھی نماز چھوڑتے ہیں. اچھا، دوسرے کاموں میں ہمیں خوب شعور ہے، جوتا خریدنے سے پہلے 10 بار بارگیننگ کرتے ہیں، لیکن کوئی بد عملی یا برا کام کرنے کے لیے ہلکا سا بھی بہانہ مل جائے، چونکہ مولانا صاحب نے یہ غلط کام کیا تو ہم بھی کریں گے، جبکہ ہم مانتے ہیں کہ مولانا صاحب حجت نہیں. اگر مولانا صاحب کو آپ اتنا ہی فالو کرتے ہیں تو مولانا صاحب ہر جمعہ کو آپ کو جو سمجھاتے ہیں ان باتوں پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہ منافقت ہے جس سے لوگوں کا پرانا رشتہ ہے. وقت آنے پر اپنے مطلب کی بات لے لینا
اور وقت آنے پر اپنے مطلب کی باتیں چھوڑ دینا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ کہنے بھر بھی لوگوں کے سامنے ایک حجت پیش ہو کہ اگر یزید برحق نہ ہوتا، یزید صحیح انسان نہ ہوتا تو حسین اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیتے۔ جبکہ حسین کو معلوم ہے، صحابہ کو بھی معلوم ہے کہ اب حسین کی بزرگی کا وقت ہے، 56 سال کی عمر ہو چکی ہے، یہ فائنل ہے کہ حسین کو ایک دن شہید کیا جانا ہے، اور اب سینیریو ایسا بن رہا ہے کہ ہو سکتا ہے حسین کی شہادت کی یہی گھڑیاں ہوں۔ اس لیے صحابہ کرام اسپیشل طور پر امام علی مقام کو پہلے مدینہ منورہ میں روکنا چاہتے تھے، مدینہ میں نہ رکے تو پھر مکہ میں روکنا چاہتے تھے، لیکن وہ مکہ میں بھی نہ رکے بلکہ وہاں سے کوفہ چلے آئے۔ اب کوفہ آ گئے تو اب یہاں کی بات سنیں۔ ہماری شریعت کے اندر بڑی حکمت بالغہ ہے۔ ہماری شریعت میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو مسائل اجتہادیہ بولا جاتا ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں جو منسوس ہوتے ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، کچھ مسائل مجتہد فی ہوتے ہیں، مسائل اجتہادیہ ہوتے ہیں جو سچویشن کے اکارڈنگ بدلتے رہتے ہیں، اور جن مسائل میں عام طور پر علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ اسی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں۔ مائک سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، چین والی گھڑی سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، فوٹو یا ویڈیو حلال ہے یا حلال نہیں ہے، یہ جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں یہ مسائل اجتہادیہ ہیں، فروعی نوعیت کے مسائل ہیں، اور مسائل اجتہادیہ میں یہ اصول ہے کہ حالات بدلنے کی وجہ سے مسائل اجتہادیہ کئی بار بدل جاتے ہیں، بلکہ ایک مسئلہ کسی ایک اسپیشل لوکیشن پر الگ اسٹائل سے نافذ ہوگا اور دوسری لوکیشن پر الگ اسٹائل سے نافذ ہوگا۔ ہمارے یہاں علماء اہل سنت کے مطابق بینک سے ملنے والا انٹریسٹ جائز ہوگا، لیکن اگر پڑوس کے ملک میں بینک سے انٹریسٹ ملتا ہے تو وہ ناجائز ہوگا۔ بینک سے انٹریسٹ مل رہا ہے یہاں پر بھی وہاں پر بھی، یہاں جائز ہے وہاں ناجائز ہے، یہ مسائل کی نوعیت ہوا کرتی ہے۔ ہماری شریعت کے مطابق جب امام علی مقام کو ظالموں نے گھیر لیا، کوفہ میں ان کا گھیرا تنگ کر دیا گیا، اور اسپیشلی کربلا کے میدان میں انہیں محصور کر لیا گیا، تو اب شریعت مطہرہ کے مطابق اس اسپیشل سچویشن میں امام علی مقام کے لیے شریعت کی طرف سے جائز تھا کہ وہ فارمیلٹی کے لیے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے لیتے اور کہہ دیتے کہ چلو جب تم میری جان کے دشمن ہو اور کسی اور شرط پر راضی نہیں تو میں نے یزید کو اپنا امیر مان لیا، اور پھر سیف جگہ پر چلے جاتے اور بغاوت کر دیتے اور صاف طور پر ظاہر کر دیتے، وضاحت کر دیتے کہ میں نے وہاں پر اپنی جان بچانے کے لیے، چونکہ میری شریعت نے مجھے اجازت دی تھی جب جان پہ بن آئے تو جان بچانے کے لیے میں ظالم کو بھی اپنا امیر کہہ سکتا ہوں، میں نے کہہ دیا، اور اب سیف جگہ پر آ کے بغاوت کر دیتے۔ یہ شریعت کی طرف سے امام علی مقام کے لیے جائز تھا۔ اسے شریعت کی زبان میں بولا جاتا ہے رخصت۔ لیکن رسول اللہ کا تربیت یافتہ رخصت پر نہیں عزیمت پر عمل کرتا ہے۔ امام علی مقام نے سر داد نہ داد دست در دست یزید، جان دینا گوارا کر لیا، فارمیلٹی کے لیے لفظی طور پر بھی ایک ظالم کو اپنا امیر ماننا گوارا نہ کیا، فارمیلٹی کے لیے، جبکہ شریعت اجازت دے رہی ہے کہ جب جان پہ بن آئی ہے، ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے، فوجیں آمنے سامنے ہیں اور اتمام حجت بھی ہو چکا ہے اور ظالموں کا نظریہ صاف ہو چکا ہے، تو اب شریعت کی طرف سے اجازت تھی، لیکن اس اجازت کے باوجود، شریعت میں موجود گنجائش کے باوجود امام علی مقام نے رخصت پر نہیں عزیمت پر عمل کیا، اپنی جان دینا گوارا کر لیا، فارمیلٹی کے لیے بھی ایک ظالم کو ٹائملی تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنا امیر ماننا گوارا نہ کیا۔ بہانوں سے بڑے بڑے مسائل کو نظر انداز کر جانا، کسی جگہ ٹھیٹھ مسلمان ہو جانا، اور جہاں ضرورت پڑی اسلام کا چولا اتار کے سائیڈ میں رکھ دینا، موت میت میں پکا مسلمان اور شادی بیاہ میں ادکچرا مسلمان، یہ جو دوغلی پالیسی ہے، امام علی مقام کا ماننے والا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حسینی وہ ہے جو جہاں جیسا مدینہ میں حسینی ہے مکہ میں بھی ویسا ہی حسینی ہے، اور کربلا کے نازک میدان میں بھی ویسا ہی حسینی ہے۔ یہ حسینیت نہیں ہے
کہ وقت آنے پر پکے مسلمان بن جائیں اور وقت آنے پر اسلام ہی ادر جھول کا شکار ہو جائے. حسینیت یہ ہے بھلے جان کی بازی لگا دینا پڑے لیکن اسلام پر حرف نہیں آنا چاہیے تو نہیں آنا چاہیے. یہ امام علیہ مقام کی تربیت تھی, یہی امام علیہ مقام کا مزاج رہا. تو عزیز دوستو, یہ حضرت امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت کی کہانی ہے اور اس فلسفے کو بہت نزاکت کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے. تو یہ مختصر میں نے ایک فلسفہ آپ کے سامنے پیش کیا. اب یہاں سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے اس سبق پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. معرکہ کربلا بپا ہوا, 72 یا 82 نفوس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا, مظلومیت کی یہ شہادتیں رہیں, ایک تاریخ بھی بن گئی اور حق اور باطل کے لیے کربلا ایک استعارہ بھی بن گیا, حق و باطل کی معرکہ آرائی کے لیے سب کچھ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ کیا یزیدیت ختم ہو گئی یا اب حسینیت کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ جواب بہت سیدھا سادہ ہے. حسین کا اپنا کام تھا, یزید کا اپنا کام تھا. یزید کا کام ہے شراب پینا پلانا, نمازیں چھوڑنا, شریعت کی کوئی پرواہ نہ کرنا. حسین کا کام ہے شراب چھوڑنا, زنا کرنا, نمازیں چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے. گنجائش ہونے کے باوجود بھی فارمیلٹی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھی شریعت سے سمجھوتا گوارا نہیں. یہ ہے حسینیت, یہ ہے یزیدیت, یہ ہے حسینیت. اب سوال پھر وہی ہے, کیا یزیدیت مر گئی ہے؟ جی نہیں. یزیدیت اس وقت مرتی جبکہ کوئی شراب پینے والا نہ ہوتا. یزیدیت اس وقت مرتی جبکہ کوئی نمازیں چھوڑنے والا نہ ہوتا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو آگے بڑھانے کی اس وقت ضرورت نہ پیش آتی جبکہ سب کے سب نمازی ہو گئے ہوتے, سب کے سب پرہیزگار ہو گئے ہوتے. لیکن کہانیاں تو دونوں طرف سے اب بھی چل رہی ہیں. نمازیں چھوڑنے والے چھوڑ رہے ہیں, پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں. یعنی یزیدیت کا کام بھی اب بھی جاری ہے, حسینیت کا کام بھی اب بھی جاری ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ خدا کا دین ہے. حق اور باطل کے معرکہ آرائیاں یوں ہی چلتی رہی ہیں, یوں ہی چلتی رہیں گی. نہ ہمارے ان کندھوں سے اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوتی ہے, نہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی مشیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کو توفیق عطا فرماتا ہے, اس سے کچھ کام لے لیتا ہے تاکہ وہ بندہ سعادت مند بن جائے. ورنہ دین اسلام کا اصل کام تو اللہ رب العزت کا ہے جس کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ ولو کری المشرکون. اللہ رب العزت اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہتا ہے, بھلے کسی کو اچھا لگتا ہے تو اچھا لگے, برا لگتا ہے تو برا لگے. یہ خدا کا کام ہے جو وہی کرتا ہے. واللہ, اللہ ہی کرتا ہے, اللہ ہی اپنے نور کو پورا کرتا ہے. ہاں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے کندھے استعمال ہو جائیں. مہمان اپنا ہی کھانا کھاتا ہے, اپنا ہی مقدر کا کھاتا ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو یہ سعادت مل گئی کہ آپ کے دسترخوان پہ کھا رہا ہے. بات ٹھیک ایسی ہی ہے, اللہ ہی اپنے دین کو پورا کرتا ہے, اور اپنے دین کا کام وہی اتمام تک پہنچاتا ہے. اگر کسی حضرت حضور چھوٹے بڑے سے کام لے لے تو ناز انداز کا موقع نہیں بلکہ اور زیادہ سجدہ شکر کا موقع ہے. کریم تیری مہربانی کی تو نے یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائی. اور سیم ٹائم اگر کوئی بہت بڑے حضور ہونے کے باوجود بھی, اپنی ذات سے سرمایہ دار ہونے کے باوجود بھی, پاورفل مریدین کے باوجود بھی, اقتدار کے باوجود بھی, علم والے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے دین کا خاطر خواہ کام نہیں کر پاتے تو ادھر ادھر رونا دھونا اور کوسنا چھوڑیں, بلکہ خدا توفیق دے تو رو کر اسی کی بارگاہ میں کبھی توفیق کی بھیک مانگیں کہ پروردگار مجھ سے ایسا کون سا پاپ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بظاہر تمام اسباب فراہم ہیں لیکن تیرے دین کی تبلیغ کی سعادت نہیں ملتی. اس لیے عزیز دوستو, یہ معرکہ ہمیشہ چلتا رہا ہے, ہمیشہ چلتا رہے گا. ہمیں اس معرکے میں صرف یہ طے کرنا ہوتا ہے حق کے ساتھ کون, باطل کے ساتھ کون. المیہ یہ ہے کہ اسی نازک گھڑی میں ہم کچھ جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ نقصان کر بیٹھتے ہیں. جیسے ہمیں کئی بار لگتا ہے کہ کچھ, اب یہ عجب دور قیامت ہے کہ جنہیں پلمبری کرنا تھا وہ دین سکھانے لگتے ہیں. عجیب زمانہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے مائک سیٹ کرتے کرتے آدمی تقریر کرنے لگے. ایک عجب کہانی ہے. اور ہم بھی اتنے بھولے سیدھے
کہ جوتا خریدنے سے پہلے تو 10 بار الٹ پلٹ کے اس کو موڑ کے دیکھتے ہیں کہ کتنا مضبوط ہے، کتنا چل پائے گا، اتنے پیسے کا نہیں اور اس برانڈ کا نہیں، لہٰذا یہ قیمت ہونی چاہیے۔ اور دین کے نام پہ کوئی ٹائی لگا کے کوئی بات ہمیں بتائے، جی کیا بات کہی ہے؟ دین کے نام پر کسی کے نام کا ٹائٹل انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کچھ بھی ہے، کچھ ہو نہ ہو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اتنے بھولے آپ ہیں نہیں جتنے بن رہے ہیں، یہ ٹھیٹ بے وقوفی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اور ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں بچ نہیں پائیں گے۔ آپ کو کچھ نہیں معلوم شریعت و سنت کے بارے میں، اتنا تو معلوم ہے کہ بتانے والے کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ دین کی باتیں بتائے، اس لیے کہ وہ دین کی باتیں بتانے کی اتھارٹی رکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو شعور ہے۔ آپ کہیں جناب اس نے جو حدیث پیش کی ہے ہم نہیں جانتے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، ہم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں جانتے، اتنا تو جانتے ہیں انجینئر صاحب کو حدیث بتانے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہاں تو آپ گچا نہیں کھا سکتے، اور اتنے بیوقوف تو آپ نہیں بن سکتے، اور دیدہ و دانستہ اتنے بیوقوف بنتے ہیں تو کل اگر آپ کا شمار سعادت مند لوگوں میں نہ ہو اور بدبختوں کی لسٹ میں نام لکھ دیا جائے تو کسی اور کو آپ مجرم نہیں قرار دے سکتے۔ یہ کیسی دوغلی پالیسی ہے؟ وقت آنے پر حد سے زیادہ ہوشیار اور وقت آنے پر حد سے زیادہ بیوقوف۔ یہ جو معرکے ہیں یہ چلتے رہے ہیں، اور یاد رکھیے اللہ کے دین کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پاتا ہے۔ آندھیاں ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ایک شخص ٹیلی ویژن پر آ کر انگریزی میں جھوٹ بولتا تھا، اور ہمارے لوگوں کو لگتا تھا کہ بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس لیے کہ انگریزی میں بتا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب سے انگریزی سیکھنا ہے یا دین سیکھنا ہے، اور جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے تب اس کے بعد یہ پیمانہ طے کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب سے دین سیکھنا ہے یا عالم دین سے دین سیکھنا ہے۔ وہ آندھی تھی، چلی گئی، اور ایسی اللہ رب العزت کی طرف سے مار پڑتی ہے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے لیے کہ کبھی دوسرے لوگوں کی طرف تو دور کی بات، ملک کی طرف چہرہ کرتے ہوئے بھی دیر لگتی ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، جو بھی اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے بھلے کتنے بھی مقدس لبادوں میں کرے، ایسے لوگ بخشے نہیں جاتے۔ ان کا حشر بڑا دردناک اور عبرتناک ہوا کرتا ہے۔ اور سیم کچھ لوگوں نے تشکیک کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اگر دل سے اللہ کا خوف نکال لیا جائے تو بہت آسان کام ہے فتنہ انگیزی۔ اللہ کا خوف ہی تو ہے جو فتنہ انگیزی روکتا ہے۔ جو آدمی دن بھر محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، کیا وہ کسی کی پاکٹ نہیں مار سکتا؟ پاکٹ مارنا کوئی بڑا کمال کا کام ہے؟ جی نہیں، پاکٹ مارنا کمال کا کام نہیں، چوری کرنا کمال کا کام نہیں، بلکہ ایمانداری برتنا کمال کا کام ہے کہ بندہ 1000 بار چوری کر سکتا ہے لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ علماء حق ہیں، اگر یہ فتنہ انگیزی پر اتر آئیں تو آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ نہ کرے 100 بار نہ کرے، ہو سکتا ہے کافر و مرتد بن کے اٹھیں اگر یہ فتنہ انگیزی پر اتر آئیں۔ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جو آپ کے ذہنوں کو کنفیوز کرنا کیا مشکل ہے۔ میں آپ سے کہوں بھائی آپ 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، نماز کا کوئی فائدہ ہوا؟ اٹھک بیٹھک ایکسرسائز ہو سکتی ہے، بھلے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے کیا آخرت بن سکتی ہے، یہ کون سی باتیں ہوئی، کون سی لوجیکل باتیں؟ اگر میں بہت گہرائی کے ساتھ یہ باتیں کروں تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ماتھا ٹھنکے، ہاں بات تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے، ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ مشکل نہیں ہے فتنہ انگیزی کرنا، بہت آسان کام ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں، آیتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں، حدیثیں ایسی ہیں جو عام انسان کی عقل سے بہت ماورا ہیں، ان کو بنیاد بنا کر کوئی بھی تشکیک پیدا کر سکتا ہے، دین میں شک پیدا کر سکتا ہے، کچی عقل کے لوگوں کو ڈاواں ڈول کر سکتا ہے۔ یہی تو کام کیا جا رہا ہے یوٹیوبر کے تھرو۔ کون سا کام ہے؟ ہم یہاں تک ہاتھ اٹھا رہے تھے، اجی 150 حدیثیں موجود ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں تم سے پہلے معلوم ہے 150 نہیں 175 ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ان 175 کے مقابلے میں بھلے 15 حدیثیں ہوں، لیکن یہ دور اخیر کی حدیثیں ہیں اور وہی حجت بنتی ہیں۔ تعداد کی کمی زیادتی سے کوئی فیصلہ تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ ایک آدمی نے سی اے کا فارمولا جان لیا، سی اے کے 2 فارمولے جان لیے کہ سی اے جی ایس ٹی کا کیلکولیشن کیسا کرتا ہے، جبکہ اس کی اپنی ایبلٹی یہ ہے کہ وہ 5th پاس ہے، اس نے 5th کلاس تک کی میتھ پڑھ رکھی ہے،
اور سی اے کے 2 فارمولے سے معلوم ہے کہ ہمارے سی اے صاحب جو جی ایس ٹی کا کیلکولیشن کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، اور وہ صرف 2 فارمولے معلوم ہونے کی وجہ سے اس آدمی کو 5th کلاس پاس آدمی کو زوم پیدا ہو گیا کہ میں بھی سی اے بن گیا۔ مجھے بتائیے وہ کمپنیوں کو ڈبوئے گا یا ترا دے گا؟ کمپنیوں کا بیڑا غرق کر ڈالے گا۔ بات یہ ہے کہ اس کا فنڈامنٹل ہی کلیئر نہیں ہے، اور جب فنڈامنٹل کلیئر نہیں ہوتا، بیسک کلیئر نہیں ہوتا، تو معمولی باتوں کی بنیاد پر انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ اب یہاں پر میں حدیث پاک سے مہر لگاؤں۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما سے مشترکہ طور پر ایک روایت منقول ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے 3 عبرتناک باتیں ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، 3 نشانیاں، صفحاء الاحلام، احداث الاسنان، اور یقولون من خیر قول البریہ۔ 3 نشانیاں بتائیں۔ حضور نے فرمایا احداث الاسنان، کچی عمر کے لونڈے ہوں گے، کوئی سمجھدار بوڑھا قسم کا آدمی ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ نظر دوڑائیے گا، پورے یوٹیوب کے ویوز دیکھ لیجئے، یہی پائیں گے۔ نمبر 2، صفحاء الاحلام، کچی عقل کے ہوں گے، موٹی عقل کے ہوں گے۔ ایک فارمولہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سیم ٹائم اسی فارمولے کو لیک کرنے والا جو دوسرا فارمولہ ہوتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے سٹ پٹا کے کہتے ہیں یہ ہے نا، یہ حدیث میں لکھا نا۔ بھائی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بھی تو حدیث ہے، یہ بھی تو اصول ہے، نہیں یہ لکھا نا، پھر لے دے کے آئیں گے وہیں، اس لیے کہ ان کی گاڑی آخر چل ہی اتنی دور سکتی ہے۔ صفحاء الاحلام، کچی عقل کے لوگ ہیں، بیوقوف قسم کے لوگ ہیں۔ تیسری نشانی حضور فرماتے ہیں بہترین چکنی چپڑی باتیں کریں گے۔ یہ تو 3 نشانیاں۔ آگے فرماتے ہیں دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر سے کمان نکلتا ہے، اور اس سے آگے ارشاد فرماتے ہیں ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایک دوسرے حدیث پاک جو مسلم شریف میں ہے، حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا الا ہلک المتنطعون، خبردار تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے، کٹر پنتھی ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آپ نے دیکھ لیا نا کہ جیل میں چلے گئے، جانا ہی تھا۔ اور آپ دیکھتے جائیے جنہوں نے جتنا تشدد کے ساتھ بگاڑ پیدا کیا، جنہوں نے کہا کہ آج تو محمد صاحب کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے، جنہوں نے جس انداز سے اپنے تشدد کا مظاہرہ کیا، ایسی ہر نسل کو برباد ہونا ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا آپ کے بغل کے ایک شہر کا مکتب فکر جس نے پوری دنیا میں خباثتیں پھیلائیں، وہ ڈوبا اور یہ تشدد والے لوگ ابھرے، اور اب زمانہ ہے کہ تشدد والے لوگ ڈوب رہے ہیں، اور جو ملک حملے جھیل رہا ہے وہاں کے فنڈنگ سے فنڈ پائے ہوئے لوگ ابھر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے ہمیشہ اہل حق ہی استقامت کے ساتھ آگے چل پاتے ہیں، ورنہ جو 2 کشتیاں ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام، جو ان میں فرق کرے گا وہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اور رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا بچتا نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلک حق، اہل سنت و جماعت جسے مسلک اعلی حضرت بولا جاتا ہے، اس پر استقامت برتیں۔ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ ذہن میں کوئی کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے، کوئی سوال آپ کو پریشان کر سکتا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہاں پریشان کن بات یہ ہے کہ پریشان کن سوال کی وجہ سے آپ اپنے ایمان کو داؤں پہ لگا دیں، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور علاج یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں جب بھی کوئی سوال پیدا ہو یا سوال پیدا کیا جائے یا آپ کی طرف سوال پھینکا جائے سوشل میڈیا کے تھرو، تو آپ اپنی عقل سے اس سوال کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، بلکہ آپ کے بغل میں مفتی نثار صاحب ہیں یا علماء حق یہاں پر تشریف فرما ہیں، یہاں کے ذمہ دار مدارس ہیں، ان علماء سے رابطہ کریں۔ بلکہ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سے اچھے علماء کے کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہوں گے، ان سے رجوع کریں، اور وہ جو مطلب بتائیں، سنیں، سمجھیں، انشاءاللہ حق پر قائم رہیں گے۔ اور جہاں ہم نے اپنے عقل سے فیصلہ کرنا شروع کر دیا، بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اس بات کا اختیار ہے۔ یہ جو جمہوریت کا نظام ہے یہ کئی بار اسلام میں نہیں چلتا ہے، جمہوریت سے آگے بڑھ کے انارکی بن جاتی ہے، اور یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔
اسلام کا مزاج، اسلام کا مطلب ہی فرما برداری کرنا ہوتا ہے، اسلام کا مطلب ہی سرنڈر کر دینا ہوتا ہے، اور اسلام کا مطلب ہی کئی بار عقل کو پرے رکھ کر ایک اسپیشل حکم کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پرفتن زمانے میں اس بات پر شدت کے ساتھ قائم رہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جب قیامت بپا ہوگی تو عالم یہ ہوگا کہ ایک انسان کسی کنویں میں جھانک کے دیکھے گا کہ اس میں ہے کیا، وہ بھی اس میں گر جائے گا۔ یعنی جس نے فتنوں میں ٹٹولنے کی کوشش کی، سننا تو چاہیے، اچھی بات جہاں بھی ملے لے لینی چاہیے، میرا تو اپنا طریقہ ہے کہ سب کی باتیں سنتا ہوں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ بڑا اطمینان ہے، رہتا ہوں میں حق پر۔ میرے بھائی، یہ کوئی جوتے چپل کی دکان نہیں ہے جہاں آپ سونا اور پیتل میں فرق کر لیں گے۔ اگر کوئی دکاندار آپ کو کپڑے کے بارے میں لائٹیں، طرح طرح کی لائٹنگ کر کے دھوکہ دینا چاہے تو آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ جس کا فنڈامنٹل آپ کو کلیئر نہیں ہے، آپ اتنے 30 مارک کا بن رہے ہیں کہ وہاں فرق کر لیں گے۔ آپ کیا فرق کریں گے؟ بڑے بڑوں کا بیڑا غرق ہوا ہے یہاں فرق کرنے کے چکر میں۔ اس لیے یہاں پر استقامت، بھلائی کا راستہ یہی ہے۔ بھائی میں کچھ نہیں سمجھتا، مجھ سے آپ کپڑے کے بارے میں بات کیجئے، ای رکشا کے بارے میں بات کیجئے، میرے اسپیشل گراؤنڈ کے بارے میں بات کیجئے۔ ہاں، دین کے بارے میں بات کرنے کا زیادہ شوق ہے تو میں مفتی صاحب کے پاس لے چلتا ہوں، ان سے بات کیجئے۔ میرے تو مفتی صاحب ہیں، جو وہ کہیں گے میں اسی کو فالو کروں گا۔ جس نے یہ راستہ اپنایا بھلائی میں، اور جس نے یہ راستہ اپنایا کہ سب کی باتیں سننی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، میں تو سب کی باتیں سنتا ہوں پھر اپنے مطابق تحقیق کرتا ہوں، ان کھوجیوں کی پوری زندگی کھوج بین میں ہی نکل جاتی ہے اور اپنی قبر کے کیڑے نکالنے کے علاوہ کچھ کر نہیں پاتے۔ اس لیے ایسے موقعوں پر بہت سنبھلنا ہوتا ہے۔ میری بہت اہتمام کے ساتھ نوجوانوں سے گزارش ہے، بہت فتنوں کا زمانہ ہے، اور علماء سے بھی گزارش ہے، سچ مچ ہم فتنوں کی چپیٹ میں آ گئے ہیں۔ اب یہ زمانہ اعتزال کا زمانہ ہے، اللہ توفیق دے تو خلوت نشینی کا سا زمانہ ہے۔ حد سے زیادہ ہائی لائٹ رہنے کے چکر میں ان اسٹیجوں نے بھی ہمیں ایسا گلیمرائز کر دیا ہے کہ حضرت آ رہے ہیں تو حضرت جا رہے ہیں تو حضرت یہ کر رہے ہیں اور حضرت شاہ رخ خان بن پڑے ہیں۔ یہ پرفتن زمانہ ہے، بہت زیادہ سنبھلنے کا وقت ہے، اور اس کے علاوہ فتنوں کی اتنی بھرمار ہے کہ اب حدیث پاک کے مطابق وہ شخص فتنوں سے محفوظ رہے گا جو پہاڑ پر بکریاں چرا رہا ہوگا، یعنی جو دنیا سے جتنا زیادہ کنارہ کش اتنا زیادہ فائدے میں، اور جو جتنا زیادہ دنیا کے مسائل میں، مباحث میں انوالو، اور اسپیشلی مذہبی بحثوں میں جو جتنا زیادہ انوالومنٹ دکھائے گا اتنا زیادہ اپنے آپ کو تباہی سے قریب کرے گا۔ اس لیے سلامتی کی راہ علماء حق کا پیرو بن کے رہنے میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ترتیب دیکھیے، سب سے بڑی چیز ایمان، ایمان کے بعد میں تقوی، تقوی کے بعد میں صحبت۔ جب ایمان والے ہی ہو گئے، سب سے بڑا کام تو ہم نے پہلے ہی کر لیا، تو اب ضرورت ہی کیا تھی؟ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ تقوی اختیار کرو، صرف حضرت بن کے مت رہو، صرف اجلے لباسوں سے فیصلہ نہیں ہونا، تقوی ہونا چاہیے۔ اور تقوی کے بعد میں حکم یہ ہے کہ کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کا دامن پکڑ لو، اسی میں بھلائی ہے۔ صبح شام دن میں 48 مرتبہ بھیک مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھے راستے پر چلانا، سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ہمیں ان کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا۔ دعا تو مانگے یہ، اور جب پیچھے چلنے کی باری آئے تو آنکھ بند کر لیں، جو بھی سامنے اس کے پیچھے چلنے لگے، جس نے بھی کوئی بات سنائی اس کو ماننے لگے۔ یہ کیا منافقت ہے؟ دعا میں کچھ، عمل میں کچھ۔ کم سے کم نمازوں کے ساتھ تو مذاق نہ کریں۔ جب ہم دعا کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلا، تو جب گراؤنڈ لیول پر ہمیں صراط مستقیم مل رہا ہے، علماء حق مل رہے ہیں، تو اس کو فالو کرنا صرف ہماری مجبوری نہیں، ہماری دعا کا تقاضا بھی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، پرفتن زمانے میں ان چیزوں میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم احتیاط برتیں گے، بہت اپنے آپ کو سنبھالیں گے، اور بہتر سے بہتر، اور جتنا زیادہ فتنوں سے، سوشل میڈیا سے، ادھر ادھر کی چیزوں سے جتنا بچتے بچاتے کھیل سکتے ہیں، جتنا سیف زون میں رہ سکتے ہیں اتنا سیف زون میں رہیے۔ ضرورت بھر ان چیزوں کا استعمال کیجئے، حد سے زیادہ انوالومنٹ مت دکھائیے۔ اور اسپیشلی جو لوگ عالم نہیں ہیں ان سے تاکیداً گزارش ہے، اب تو علماء بھی داؤں پر لگ رہے ہیں،
ہم نے ایسا پرفتن زمانہ نہ پایا تھا کہ مصباحی کا ٹائٹل لگانے والے شرک تک کر ڈالیں گے، لیکن نوبتیں آ گئی ہیں۔ جب ایسا زمانہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں تو کیا ہمیں کانپ نہیں جانا چاہیے؟ ہم نے ہمارا کون سا ابھی تک خاتمہ بالخیر ہو گیا جو نہایت معمول زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ والوں کی روح کانپتی رہتی تھی اپنے آخری وقت کو یاد کر کے۔ ہم تو اپنے نگاہوں کے سامنے لوگوں کا حشر برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، خانقاہوں کو ڈاما ڈول ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑوں میں لچک دیکھ رہے ہیں مذہب اور عقائد کے معاملے میں۔ ایسے زمانے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سنبھالنا چاہیے اور بہت سیف اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو بہت فکر کرتا ہے ایمان کی، وہی ایمان بچا پاتا ہے۔ جس نے ایمان کو ہلکے میں لے لیا، ہو سکتا ہے وہ انسان ایمان سے ہی ہلکا ہو جائے۔ اس لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو سنبھالیے، اور جو نوجوان عالم نہیں ہیں ان سے گزارش ہے ایک گانٹھ باندھ کے رکھ لیجئے، لکیر کے فقیر بن جائے اس بات میں کہ مذہبی بحثوں میں ہمیں الجھنا ہے ہی نہیں۔ ہمارے حضرت لوگ، ہمارے باپ دادا، ہمارے پرکھے جو کرتے آئے، آنکھ بند کر کے وہ کر رہے ہیں، ہمیں یہ پوچھنا ہی نہیں ہے کہ جائز ہے ناجائز ہے۔ بھئی جواب تو آپ اس وقت دیں گے، دلیلیں تو اس وقت دیں گے جب میں آپ کی بات سنوں گا، جب میں آپ سے دلیل مانگوں گا۔ آپ مجھ سے اس بارے میں بات کر دیجئے کہ کپڑا 150 روپے میٹر کا نہیں 140 روپے میٹر کا ہی ہونا چاہیے، یہ باتیں ہوں گی، لیکن جہاں آپ بخاری کی بات کریں گے میں آپ کی بات نہیں سننے والا۔ بات یہ نہیں کہ میں بخاری نہیں سننا چاہتا، بات یہ ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں یا آپ ہمارے مسلک کے طرفدار نہیں ہیں، اس لیے آپ کی بات نہیں سننا۔ اگر ہم نے اتنا پہرا نہ لگایا، ہر بحث میں کودتے گئے، تو جو ہر جگہ جگل بندی میں پڑتا ہے، ہر گاڑی میں سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے، ایسا آدمی منزل پہ کیا پہنچے اپنی ہڈیوں کا چکنا چور کرواتا ہے۔ اس لیے اپنے اوپر ترس کھائیں، اپنے قبروں پہ ترس کھائیں۔ اقبال کی زبان میں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہ بنتا ہے نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ زمانہ اپنا بننے کا زمانہ ہے۔ اللہ ہماری شعور کی آنکھیں بیدار فرمائے، اور پرفتن زمانے میں سب سے پہلے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس کی فکر بھی عطا فرمائے، اور پھر مسلک حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شہر یار ایرم